چلیں جی 15 مئی ہمارے لیے تو خیر کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا، لیکن ہمارا ایک بردر اسلامی ملک، اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. دس از کال نقبہ. 15 مئی 1948 یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تھی، اس پہلی عرب اسرائیل جنگ کا ایک بہت ہی افسوسناک فیز، اس کو دوسرا فیز آف دا وار کہا جاتا ہے. اور اس فیز میں ہوا یہ تھا کہ اقوام متحدہ نے جو ایک فلسطین کی تقسیم کی تھی، جس میں ایک اسٹیٹ آف اسرائیل بنی تھی چھوٹی سی، اور زیادہ تر زمین جو حاصل تھی ظاہر ہے وہاں پہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ حاصل تھی. اور ہوا یہ کہ وہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل بنی تھی اس کے اور جو ان کے عرب نیبرز ہیں اور پیلسٹینینز کے درمیان پہلی جنگ جو شروع ہوئی. سو یہ وہ دن تھا 15 مئی کہ جس دن اسرائیلی فورس نے اپنا آفینسو سٹارٹ کیا تھا. ایک بڑا خطرناک آفینسو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور ان کی جو انفینٹری اور آرٹلری ڈویژنز تھے وہ فلسطینی علاقوں میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا تھا. فلسطینیوں کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی دو بڑی مائیگریشنز ہوئی ہیں آفٹر دا کریشن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. پہلا جو ہوا تھا وہ 1948 میں، اور سیکنڈ جو ہوا تھا وہ 1967 کی جو 6 ڈے وار تھی. ان دونوں جنگوں میں جو ہے وہ عرب ملکوں کو شکست ہوئی تھی. فلسطینیوں کو تو شکست ہوئی نہ دی مجھے نہیں پتہ، لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا ظاہر ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہوا تھا. اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو اس دن کے بعد سے، یعنی 15 مئی 1948 کے بعد سے، اپنی شہروں سے، اپنے قصبوں سے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستیوں سے نکال کر در بدر کر دیا گیا تھا. اس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جارڈن میں جا کے بسے، بہت بڑی تعداد میں لوگ لبنان گئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیریا میں جا کے وہ بسے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں فلسطینی جو ہیں وہ اس کے بعد سے جو فلسطینی پناہ گزیری جو لفظ پہلی بار سننے کو ملا تھا وہ اسی نقبہ کے بعد ملا تھا. نقبہ کے مطلب ہوتے ہیں کیٹاسٹرفی، یعنی کوئی سانحہ عظیم. اور فلسطینی ظاہر ہے اس بار جو اپنا یہ سانحہ عظیم منا رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں. اس بار ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی جو 7 مہینے رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، یہ بھی کسی سانحے سے کم نہیں رہے ہیں. جو پورا کا پورا نقبہ کا ایپیسوڈ ہوا تھا، اس ایپیسوڈ میں there were around 15,000 Palestinians جو کہ شہید ہوئے تھے، جو کہ مارے گئے تھے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں جو ہوا ہے اس کے بعد سے جو شہداء کی تعداد ہے وہ تقریباً 35,000 سے زائد جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن یاد رہے جی، غزہ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ تقریباً کوئی 2.5 ملین کے قریب ہے. اور اگر ایک اور نقبہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے، نقبہ کا تو آغاز ہو ہی گیا ہے، لیکن اگر فلسطینیوں کو ایک بار پھر سے اپنی زمین سے نکال دیا جاتا ہے تو شاید وہ 1948 کا جو نقبہ ہے اس کی یاد بھی ہم فراموش کر جائیں گے. لیکن اس بار جو مسئلہ ہے، اس بار جو پرابلم ہے وہ یہ کہ شاید دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان فلسطینیوں کو اپنی زمین پر قبول نہیں کرے گا. ایجپٹ ان کو نہیں لے سکتا، نہ سیریا اس پوزیشن میں ہے، اور جارڈینینز کا تو آپ کو مزاج اب سمجھ میں آ ہی گیا ہے. جارڈینین آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کریٹ ہی کی گئی تھی بظاہر ایسا لگتا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال وہ کبھی بات کے لیے ایک ڈسکشن جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. سو بہرحال جی 15 مئی ریممبر 1948 بہت افسوسناک دن مسلمانوں کی تاریخ کا، فلسطینیوں کی تاریخ کا، جس کو نقبہ کہا جاتا ہے. اور اس کی تصویریں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں. ایز آئی سیڈ آئی ٹک آؤٹ 3 or 4 پکچر جس میں حد نگاہ تک آپ کو جو ہے وہ خیمے نظر آ رہے ہیں. یہ جارڈن کی تصویر تھی کہ حد نگاہ تک آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے گھر بار سے جن کو نکال دیا گیا تھا. اسرائیل نے ان شہروں پہ قبضہ کیا، بہت سارے شہروں پہ فلسطینیوں کو جہاں سے نکالا گیا اس کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا. بہت سارے جو عربی نام کے شہر تھے ان کو فوراً ہیبریو نام جو ہے وہ دے دیے گئے. وہی حرکت جو اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہندو انتہا پسند بھارت میں کر رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان شہروں کے نام بدل کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہندو نام جو ہے وہ ان کے رکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرانے نام تو اصل میں یہی ہوا کرتے تھے، ہم تو ان کی جو پرانی جو سنسکرتی ہے واپس ایک بار پھر سے تہذیب جو ہے وہ ایک بار پھر سے واپس لے کر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال جی This was a very sad day in the history of Palestine, so I just thought تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے. Do read about it. بہت پینفل چیپٹر ہے اور سن کے جو ہے وہ بڑا افسوس ہوگا، لیکن آگے بڑھتے ہیں جناب والا.